السلام علیکم. پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. عبدالمجید صادق کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کابل میں ہونے والے مذاکرات پر، جس میں چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی ہے. کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بات کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں کیسے عوام کو مشکلات میں ڈال رہی ہیں، یہ بھی زیر بحث لایا جائے گا. صاحب، کابل میں 6 فریقی مذاکرات ہوئے ہیں. تینوں ممالک چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے اندر کہ پاکستان کے لیے، خطے کے لیے کیا اہم پیش؟ یہ بہت اہم ہے. یہ پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے. اس سے پہلے چین میں بھی ایک وزٹ تھا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا، اور وہ امیر متقی ہیں افغانستان کے، ان کا بھی تھا. اور کابل میں بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور یہ دوسری ہے کابل میں ملاقات آئی تھنک. اور یہ ہے تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے حوالے سے. چین کا بھی بارڈر ایک طرح سے ملتا ہے افغانستان تک بھی، پاکستان تک بھی، اور پاکستان تو ہے ہی درمیان میں دونوں سائڈ سے. تو تینوں ممالک کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی کا. اور اگر یہ دہشت گردی نہیں روک سکتے تو پھر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ افغانستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے. وہ بھی جب تک ان معاملات پہ کنٹرول نہیں کرتا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، وہاں کوئی منصوبہ نہیں لگ سکتا، کوئی ملک جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں لے گا وہاں انویسٹمنٹ میں. اور اسی طرح جب تک وہاں امن و امان نہیں ہوگا تو بھی کون مزدوری کرنے جائے گا، کون ان کو لیبر کون دے گا. یہ سارے بڑے اہم ایشو ہیں. یہ افغانستان کے اپنے لیے بھی اہم ہے، جو ان کو بہرحال 3 سے 4 سال بعد زیادہ سمجھ آ گئی ہے. چونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہی بہرحال مختلف ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے اندر سے ہی ان کے ونگز ہیں، اور وہ کچھ ان کے ساتھ تھے اور کچھ ان کے کہہ لیں پیرالل کھڑے تھے. تو ان سب کے ساتھ اب پاکستان کو بھی مسئلہ درپیش ہے. وہاں تو وہ خود آ گئے، افغانستان میں تو طالبان آ گئے، افغانستان طالبان جو ہے وہ آ گئے. اب دیگر ونگز کا کیا کریں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا ہے، غیر مستحکم کرنا ہے، وہاں سے جناب در اندازی ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے. اس کو افغانستان یہ بھی کہتا ہے، جو اس میٹنگ میں بھی سامنے آیا، کہ ان کے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی ایسی. تو اب یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ان کو فراہم کریں گے. بی ایل اے کا بھی معاملہ جو ہے وہ اس میٹنگ میں ذرائع کے مطابق زیر بحث آیا ہے. اس کی جو مجید بریگیڈ ہے، جس کو بہرحال ابھی امریکہ نے جس پر پابندی لگائی ہے، اس کو بھی کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. وہ بھی آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور ساتھ ایران کے ساتھ بھی کوئی معاملہ تھے جو بہت بہتر ہو گئے ہیں، خاص طور پہ ان کو بھی اب سمجھ آئی، ایران والوں کو بھی، افغانستان کو بھی اب سمجھ آئی. ایک چیز تو واضح ہے کہ ہم بہرحال ہمارا جو موقف تھا پچھلے 1 دہائی سے وہ بہرحال پریویل کیا ہے. اس سے پہلے کئی چیزیں اور ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے، پھر وہ بڑی کنفیوژن سی پیدا ہو جائے گی. طالبان کا آنا، طالبان کا پیدا ہونا، سوویت یونین کا خاتمہ، یہ بڑی ساری چیزیں اور ہیں. ظاہر ہے اسی وجہ سے پھر اب آگے مسائل ہیں. اس میٹنگ میں 3 ہی اہم ایشو تھے. ایک دہشت گردی، اس کا کس طرح کلہکما کرنا ہے، خاتمہ کس طرح کرنا ہے. سی پیک جو اس کا دوسرا ایجنڈا تھا کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے آگے اپنا جو یہ روٹ ہے وہ افغانستان تک لے جائے، اور وہاں تک پھر چین کا ایک خاص انٹرسٹ اس میں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے، ایک تو ظاہر تجارت کے لیے وہ راستہ بنے گا تو وہ تو پھر تینوں ممالک کے فائدے کے لیے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ چونکہ افغانستان ایک غریب ملک ہے، عرصے دراز سے وہ جنگوں میں ہی رہا ہے، شورش زدہ ایک خطہ ہے، کبھی سوویت یونین سے کبھی امریکہ سے. تو وہاں پر جو اصل کام ہونا چاہیے نا، وہاں معدنیات بہت ہیں جو ایکسپلور نہیں ہو سکی ہیں. سوائے کوئلہ کے افغانستان میں کوئی معدنیات میں سے اور کوئی چیز، کسی چیز کی ایکسپلوریشن نہیں ہو سکی. اس میں پھر چین جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہے. اس کے بعد ظاہر روٹ بھی بنے گا، یہ ترقی بھی ہوگی تو آگے پھر چیزیں بڑھیں گی. اور چین یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے قبل کہ امریکہ اور ٹرمپ خاص طور پہ جس طرح ہر ملک کے ساتھ وہ معدنیات کے حوالے سے اب وہ معاہدے کر رہا ہے،
اس کو معاہدہ کرنے پہ مجبور بھی کرتا ہے, چاہے اس پہ ٹیرف لگانے کی دھمکی دے, جو بھی ہے, تو یہ سلسلہ چل پڑے. اور اسی طرح اس کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ افغان مہاجرین کی واپسی ہے, جو بڑا اہم ہے, سب سے اہم ہے اس خطے کے لیے, اور بہت بڑا چیلنج بھی ہے افغانستان کے لیے بھی, پاکستان کے لیے. اب اس کی 1 ستمبر تک ڈیڈ لائن ہے. اب 1 ستمبر آئی پہنچے, چند دن بعد ہے. اب جو افغانستان ہے, افغانستان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہرحال کوئی جو واپسی ہے ہو کریں, کوئی پالیسی بنا لیں, مرحلہ وار کر لیں, ایک دم ہم پر بوجھ نہ آئے, ان کو ٹھہرانا, ان کی فوڈ کا بندوبست کرنا, کہاں ٹھہرائیں گے. پھر بعد میں اس کے بعد کا ایشو آتا ہے کہ وہ جب اتنے سارے افراد لاکھوں کی تعداد میں ہیں, وہ چاہے وہ BOR کارڈ ہولڈر ہیں, وہ افغان رجسٹرڈ ہیں, یا وہ غیر قانونی ہیں, وہ جس طرح بھی ہیں یہاں پہ, بہرحال سب نے واپس ہی جانا ہے الٹیمیٹلی. تو وہ پھر ان پر بوجھ آتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقہ کار کے مطابق کیا جائے, ان کا روزگار بھی تو کل کو پیدا ہونا چاہیے وہاں پہ. اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. یہاں پر بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہاں, یہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, افغان جو ہے نا وہ بڑے محنتی ہیں, مشقتی ہیں بہت. پاکستان کے اندر ان کا ایک اچھا خاصا رول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں افغان کے ہی لوگ ہیں, باشندے ہیں, جن کو ہم اب اپنا سمجھتے ہیں. ہمارا تو ویسے بردر اسلامی ملک ہے, ہم سایہ ملک ہے, لیکن چونکہ مسائل آ گئے نا جی, اب پاکستان کی معیشت پہ بوجھ بہت زیادہ ہے, پاکستان کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. جو مہمان نوازی تو وہ کرے گا نا جس کا اپنا بھی تو گھر کا کچن چل رہا ہوگا, تو اسی طرح پاکستان کی صورتحال ہے. تو پھر جب نہیں چل رہا ہوگا تو مہمانوں سے ذرا بندہ کتراتا ہی ہے, یا ان سے معافی مانگتا ہے, یا بندہ کو بہانہ لگاتا ہے. تو وہی یہ پاکستان میں اب کچھ 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے مہمان نوازی کرنے کے بعد. اور ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بہرحال کوئی موقع دینا چاہیے. اسی طرح ان کے بزنسز ہیں, کاروبار ہیں یہاں پر, اچھے اچھے کاروبار, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. پالیسی بنائی جائے, پاسپورٹ ان کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اچھا طریقہ ہے نا کہ جو لوگوں کی تعلیم چل رہی ہے وہ تعلیم مکمل کریں. اتنی دیر جب وہ پاسپورٹ ان کا ویزا بن جائے گا, ویزا لگ جائے گا, تو وہ ریکارڈ میں آ جاتے ہیں, اور ان کا پھر پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہیں. ابھی تو نہیں پتا نا, یہ چیلنج ہے پاکستان کو, لیکن جو بیمار ہے جس کا علاج ظاہر ہے وہاں تو نہیں ہو سکتا. وہاں کابل تو میں خود گیا ہوں, وہاں تو پاکستان کا اپنا, پاکستان نے وہاں ایک ہاسپٹل پاکستانی گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, اور وہ اس کو پاکستانی گورنمنٹ ہی فنڈ بھی کرتی ہے. تو وہاں پر تو نہیں ہے اتنے وسائل. وہ اگر علاج کے لیے کوئی یہاں ہیں, ان کو کیا کس طرح سے رکھنا ہے, پھر طریقہ کار طے ہوگا. بڑے بڑے جن کے بزنسز ہیں, افغان باشندوں کے اچھے بزنس ہیں بہت, مطلب فوڈ کے بہت اچھے ماہر ہیں وہ, میں خود جانتا ہوں چونکہ دیکھا ہے ان کا. ان میں ایک کہہ لیں ان کی روایت میں بھی ہے, اور یہاں بھی بڑے بڑے جو ہم بڑے بڑے بعض اوقات جا کے کھاتے بھی ہیں جناب ایسے ہوٹلز میں, وہ ان کے ہی ہیں, ان کے یا ان کی ریسیپیز بہرحال ان کی استعمال ہو رہی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے میں آپ کو بتاؤں کہ تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے, تضحیق مقصود نہیں ہے, محنت ہے. بس جوتے پالش کرنے سے لے کے اچھے اچھے ہوٹلز تک, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے پلازے اور بزنسز, اور اس طرح کے بہت سارے بزنسز جو ہے نا بہت مختلف کیٹیگریز کی ہیں, بے تحاشا, میڈیکل میں بھی ہیں, زراعت میں بھی کام کر رہے ہیں, ہر شعبے میں کر رہے ہیں, تعلیم میں بھی. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ہم وہ پیسے اگر لا کے یہاں پہ, یا ہمارے لیے وہ بینیفٹ پیدا کر رہے ہیں, تو ان سے ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں. اکراس دی بورڈ اب 1 ستمبر کو جب لاکھوں لوگوں کو دھکیلیں گے, ان میں جو پکڑا جائے گا وہ بھی ڈیپورٹ ہوگا, اور جو نہیں بھی پکڑا جائے گا. ہاں, اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جن کے وہاں پر کوئی گھر بار ہیں, ظاہر ہے اس وقت جب آئے تھے تو ان کی اگر وہاں جائیداد ہے, گھر ہیں, عزیز و اقارب بھی اگر ہیں, تو وہ وہاں چلے جائیں. پہلی وہ رضا کرانہ طور پہ جلدی ٹائم پہ وہ چلے جائیں, جانا چاہیے. اس بات سے افغان حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ نہیں آنے چاہیے, یہ وہ بھی مانتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گریس اس میں جو ڈیپورٹ کرنے میں جو ہے نا وہ طریقہ کار طے ہو,
اور مرحلہ وار یہ 10 دن سے اب اس میٹنگ کے بعد چونکہ سب سے بڑا اس سے بھی بڑا دہشت گردی والا ہے، وہ تینوں ممالک کا ایک مشترکہ ایک مسئلہ ہے، اس پورے خطے کا بھی مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اب جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آئیں گے یا آ چکے ہوں گے، اب وہ یہاں ملاقات کریں گے اور اس کے جو مندرجات ہیں ظاہر ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہونا چاہیے آسان طریقے سے ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے بعد اب پاکستان کو سیلاب کا خطرہ سب سے بڑھ کر ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے کے پی جو ہے وہ تو سیلاب کے اندر ڈوب گیا ہے، کراچی جو ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ ڈوب چکا ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے سہولیات دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا کیا سہولیات موجود ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے مزید وفاق کو بھی، حکومت کو بھی، صوبائی حکومتوں کو بھی اس عذاب سے نمٹنے کے لیے؟ اچھا، ایک وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک، وہ کافی مہینوں سے وہ اس کے وزیر ہیں کلائمیٹ چینج اور اس کے پہلے پیٹرولیم کے تھے، یا ابھی بھی اضافی چارج بھی ہے ان کے پاس۔ بہرحال انہوں نے ایک پیش گوئی کی تھی اور میں نے وہ سنی، اس وقت ہی کان جو نا کھڑے ہو گئے، الرٹ ہو جاتا ہے نا انسان۔ انہوں نے مہینہ پہلے یہ جولائی میں کہا کہ بھئی اب اس وقت ابھی بارشیں ہوئی تھیں اور بڑا شور مچ گیا، بہت بارشیں ہوگی، بہت پانی کھڑا ہو گیا، گاڑیاں بہ گئیں، لوگ بہ گئے جناب۔ اس وقت بہرحال لاہور کی خاص طور پہ بات ہوتی تھی، پنجاب کی باقی جگہوں پہ بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو آنی ہیں بارشیں اور سپیل جو ہے نا وہ آئیں گے۔ اب اگر وہ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اس کا بندوبست کر سکتے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب رہنما پی ٹی آئی ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت کراچی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بجلی بند ہے، روڈز بند ہیں، سیلاب ہر طرف نظر آ رہا ہے، پانی میں لوگ ڈوب چکے ہیں۔ حکومت کو اس وقت آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، مسئلہ میں تو حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ شرم سے ڈوب جائے۔ نہیں تو پھر اس کے ڈوبنے سے پاکستان تیر جائے گا، کھڑا ہو سکے؟ بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ان کو شرم سے ڈوب جائیں گے تو اگلے آئیں گے تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ ہمیں بھی ڈوبنا پڑے گا اگر ہم نے کچھ نہ کیا۔ یہ تو مدر لوپ ہے۔ آپ دیکھیں تو کہ ان سب سے اگر شمیم صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے۔ سر صاحب ہم بھی سیلاب کے اوپر ہی بات کر رہے تھے۔ شمیم صاحب آ رہی ہے آواز؟ جی، یہاں اس لیے صورت خیال ہے کہ یہاں پورا پیسہ لگتا نہیں، پلاننگ ہوتی نہیں، ماسٹر پلان ہے نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کرنا کچھ نہیں، کوڑا نالوں میں ڈالیں گے جبکہ اسے ڈلنا چاہیے کہیں اور۔ جب نالوں میں ڈلے گا تو نالوں کی صفائی نہیں ہوگی، نالوں کی صفائی نہیں ہوگی تو پانی سڑکوں پہ آئے گا، سڑکوں پہ پانی آئے گا۔ آپ کی آواز بارش ہوتی ہے، لیکن سر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے نالے صاف کروا دیے ہیں اور پانی اب جا رہا ہے۔ کہ وہ جو کچھ بھی صاف کروا دیے ہیں اس کے صاف کروانے سے ایک بات واضح ہو کہ یہ نالے کافی نہیں ہیں، اور نالے بناؤ، اسٹارم واٹر ڈرین بناؤ۔ ممبئی میں 990 ملی میٹر بارش ہوئی تھی 2005 میں۔ جی، اس کے بعد انہوں نے ممبئی کا ایک پلان بنایا۔ اس کے بعد اس سال کل جو بارش ہوئی ہے تو ممبئی کے سڑکوں پہ کچھ پانی نظر آئے، ورنہ they were able to manage۔ آپ یہ دیکھیں کراچی کی سالانہ بارش کتنی ہے؟ 330، بہت تھوڑی ہے۔ اور پنجاب کی اسلام آباد کی کتنی بارش ہے؟ 1100 ملی میٹر۔ جی، اسلام آباد خشک رہ سکتا ہے، کراچی نہیں رہ سکتا۔ لاہور کی کتنی ہے؟ لاہور کی 990 ہے سالانہ۔ لاہور خشک رہ سکتا ہے، کراچی نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر ہم مینج کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ مینج کر رہے ہیں، بہتر مینج کر رہے ہیں، لیکن آتے جاتے تب بھی سندھ حکومت کچھ نہیں کرتی۔ کراچی وہ شہر ہے جو ملک کی 65% ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اور 40% کے لگ بھگ ریونیو پیدا کرتا ہے، اور سندھ حکومت کی 95% سے زیادہ ریونیو جنریٹ بھی اور کلیکٹ بھی کراچی میں ہوتی ہے۔ تب اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے ستیلی ماں والا۔ آج کل تو کون کر رہا ہے ستیلی ماں والا سلوک؟ وہاں تو حکومت ہے، پیپلز پارٹی 17 سال سے ایک تسلسل سے ہے، ایم کیو ایم تھی پہلے، آپ کی بھی جماعت رہی ہے،
کیا ہماری جماعت نے کریکٹ ہو جائے، ہماری جماعت کبھی صوبائی حکومت میں نہیں آئی. دیکھیے پورے پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جتنا انفراسٹرکچر کا تعلق ہے، لوکل باڈیز کا تعلق ہے، اس میں وفاق کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایکچولی وفاق کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، انہی نے ہمارے آئین میں لوکل باڈیز کے لیے صرف 2 لائنیں رکھی ہیں. جو بھی حکومت سیریس ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے، لاہور کے مسائل آئندہ حل کرنے کے لیے اور بڑے شہروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو آئین میں ترمیم کرنی چاہیے اور لوکل باڈی گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے. نہیں، وہ وہاں پہ جو ہے باڈی میئر ہیں مرتضی وہاب، ان کو وہ امپاور نہیں ہے نا. دیکھیے امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے، فائنینشلی امپاورڈ، ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ، پولیٹیکلی امپاور. آپ کو پتا ہے میئر کو ایک لوکل باڈی گورنمنٹ کا سیکرٹری فارغ کر سکتا ہے جی، اور اگر فارغ کر دے تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دوبارہ الیکشن کتنے دن میں کرانے. ہاں کوئی قانون نہیں. پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہاں جی، کہ کیوں نہیں ہو رہا الیکشن، اسے کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. ورنہ اگر جس طریقے سے لکھا ہوا ہو وہ کہ تو آئین کی پرواہ کوئی کرتا نہیں. پنجاب کی پروونشل اسمبلی کے لیے لکھا ہوا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نہیں کرائے. انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کا راج ہو وہاں آئین کی کیا حیثیت. تو اس ملک میں دیر از نو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، دیر از نو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اینڈ دیر از نو لا اینڈ آرڈر. جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا وہاں ڈس آرڈر ہوگا، جہاں ڈس آرڈر ہوگا وہاں یہی ہوگا. ٹھیک ہے، بہت اگر ایک ادارہ پاکستان میں نظر آتا ہے جہاں آرڈر ہے وہ فوج ہے، باقی انہیں نے پہلا کہا کہ باقی کسی انسٹیٹیوشن میں نہ آرڈر رہنے دو تو سب ڈس آرڈر کے تحت نظر ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہے. بہت شکریہ شمیم صاحب آپ کے وقت کا. صاحب جتنا پانی اس وقت آیا ہے، اگر صحیح منصوبہ بندی کی جاتی پانی کو جمع کرنے کی تو ہمارے پاس بنجر زمینیں اتنی تھی کہ ان کو سیراب کیا جا سکتا تھا. لیکن یہاں پر اگر نہریں اور ڈیمز بنانے کی بات کر دی جائے تو سڑکوں پر نکل آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی منم ظفر خان صاحب. منم صاحب پروگرام کے اندر خوش آمدید. سر کراچی کی اس وقت کیا حالت دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا گھر گھر پانی پہنچانے کا وہ تو انہوں نے پورا کر دیے. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے ہیں اور ان کے سارے دعوے اور وعدے اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پانی کی نظر ہو چکی ہیں. اور اس وقت کراچی کی سچویشن ورسٹ سچویشن ہے. کل گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 11 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں شہر میں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کی بارش ہوئی ہے. یہ 75 mm سے لے کر 170 mm تک بارش ہوئی ہے. لیکن اتنی بارش میں بھی جو 3 انچ سے لے کر 6 انچ تک کی بارش ہوئی ہے، 6 سے 7 انچ کی بارش، اس کے اندر کراچی شہر کی جو صورتحال ہوئی ہے، کراچی شہر کے اندر جتنے انڈر پاسز تھے سارے انڈر پاسز ڈوب چکے تھے. کراچی شہر کی مرکزی شاہراہ جو VVIP سڑک کراتی ہے، شارع فیصل، II چندری گڑھ روڈ، یہ ساری شاہراہیں جو ہیں وہ کراچی اس میں موٹر گاڑیوں والوں کے لیے انتہائی مشکل پیش آ رہی تھی. اور یہ جگہ جگہ اس کے اندر بوٹل نیکس ہیں، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح نرسری ہے، اسٹار گیٹ ہے، ایئرپورٹ کا راستہ ہے، سارے راستے جو ہے بلاک ہو جاتے ہیں اور لوگ گھنٹوں پھنسے رہے ہیں کل رات کو. یہ سچویشن ہے شہر کی. نالے جو ہیں وہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے، انلیگل کنسٹرکشن کی وجہ سے، نالوں کی صفائی کے نام پر جو دھوکہ دیا گیا ہے. گزشتہ سال 41 کروڑ روپے، اس سال جو ہے وہ 60 کروڑ روپے نالوں کی صفائی کے نام پر جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے گئے. صوبائی حکومت نے ایلوکیٹ کیے، لیکن نالوں کی صفائی جو 27 جون کو شروع ہوئی آج تک نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے. نالوں کی صفائی نہ ہونے کے نتیجے کے اندر یہ نالے اوور فلو کرتے ہیں اور شہر کے جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ پھر پانی میں ڈوب جاتی ہیں. اچھا منم صاحب، کوئی بلدیاتی ادارے ہم تو پنجاب میں ویسے ہی دیکھنے کو ہی ترس گئے نا. آپ کے چلو ہے تو صحیح نا، چاہے جتنا بھی ہے، اور بلکہ آپ کا تو شیئر بھی ہے وہاں پہ بلدیاتی ادارے میں، شیئر بھی ہے جماعت اسلامی کا.
تو کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی یہ جو رین فنڈنگ ہوتی ہے یا اسی طرح کوئی دیگر جو ان کو امپاور کرنا ہوتا ہے بلدیاتی اداروں کو کراچی کے خاص طور پہ، تو پھر وہ اس میں ناکام ہے یا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یا وہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ دیکھیں جی، بلدیاتی اختیارات تو دور کی بات ہے، یہاں جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ عملاً 17 سال سے قابض پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو صوبہ سندھ پہ قابض ہے، اور پچھلے 24 مہینے سے قابض میئر مرتضی وہاب صاحب جو ہے وہ اس شہر کے میئر ہیں. اس سے پہلے 16 مہینے وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں، یعنی 40 مہینے وہ گزار چکے ہیں. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے بعد، این ایف سی کے بعد وہ یہ تو جو مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل فائنینس کمیشن ہونا چاہیے ہے، لیکن وہ پروونشل فائنینس کمیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گزشتہ 18 سال سے پی ایف سی نہیں ہوا ہے. پی ایف سی نہ ہونے کی وجہ سے نیچے ڈسٹرکٹ کو نہ ہی وہاں اختیارات ملتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں مالیاتی اختیارات دیے جاتے ہیں. اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد امید یہ بن چلی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کیے جائیں گے، ڈیولوشن آف پاور ہوگی. لیکن یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. کہاں ہے ان کی جمہوریت؟ یہ صرف وصیت اور وراثتوں پہ چلنے والی ساری پارٹیاں ہیں. یہ لوگوں کو کسی قسم کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو کراچی کو پانی فراہمی اور سیوریج کا ادارہ ہے، یہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. وزیر بلدیات اس کے ماتحت ہے. چیئرمین اس کے مرتضی وہاب صاحب ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو پہلے کراچی کا ایک ادارہ ہوتا تھا کے ایم سی کا، اس پر بھی سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی ہے. تو بدترین طرز حکمرانی ہے جو اس وقت صوبہ سندھ پر ہے، اور اس کی ذمہ دار وہ دونوں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جو ایم کیو ایم فرینڈلی اپوزیشن ہے اور وفاق کے اندر بھی شامل ہے، وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. پچھلے 40 سال اس شہر پر ایم کیو ایم رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت رہی ہے، ایم کیو ایم بلدیاتی اداروں پر قابض رہی ہے. صرف 2001 سے لے کر 2005 تک کے 4 سال وہ تھے کہ جس میں نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر تھے، اور اس شہر کے اندر الحمدللہ کام ہوتا نظر آیا تھا. اس شہر کو پانی کا پروجیکٹ K3 ملا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں، اور K4 پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنی تھی. بالکل. تو وہ پھر نہیں آگے امپلائی ہو سکا، اور ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی ہے. اب K4 کی فیزیبلٹی بنی 2003 میں، آج 2025 ہے. 25 ارب کا یہ پروجیکٹ اب 126 ارب روپے پر پہنچ گیا ہے. پہلے صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. 2019 تک صوبائی حکومت، ایم کیو ایم کے یہ سارے جتنے بھی میئر رہے یا مصطفیٰ کمال صاحب، وسیم اختر صاحب، ناکام ہو گئے اور یہ کام نہیں ہوا. یہ سارے لوگ وفاقی حکومت کا حصہ تھے. 2007 سے لے کر 2008 سے 13 تک ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ تھی. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ابتدائی 1-1.5 سال یہ لوگ شامل تھے. ہر دور میں ہی رہے ہیں، اقتدار میں ہی رہے ہیں. جی اقتدار میں رہے ہیں. پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 3. آج بھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے پاس وزارتیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس صدر مملکت ہیں، سینٹ چیئرمین ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، یہ اسپیکر ہیں، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. 2 صوبائی حکومتیں ہیں. آپ مجھے بتائیے اور کیا ہوتا ہے اقتدار آپ کا؟ آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ڈیولوشن آف پاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں. الحمدللہ ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم، پورے ٹیم ورک کے ساتھ، میں خود بھی کل گراؤنڈ پر موجود تھا، ہماری پوری ٹیم گراؤنڈ پر موجود تھی. ہم نے اپنے سارے دفاتر کو، اسی طرح خدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم ہماری فعال ہے، آن گراؤنڈ موجود ہے. ہمارے الحمدللہ ہماری پوری آرگنائزیشن اور ہمارے ٹاؤن گراؤنڈ پر موجود رہے ہیں، اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے تئیں جو کام کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے وہ کام کیا. یہ تو ظاہر ہے آپ اپنی سطح پہ کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. کچھ سرکار کی طرف سے اس میں کوئی بہت بڑا شیئر نہیں ہے، یا وہ کوئی اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. آپ اپنی ذمہ داری تو پوری ادا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ادھر گورنر بھی ایم کیو ایم کا ہے، وہ بھی نکلے ہوتے ہیں کہ میں پانی میں پھنس گیا ہوں، میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں. فاروق ستار صاحب گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ تیر کے بھی کر لیتے پہلے، جیسے ہمارے الوی صاحب نے بھی وہ ایک چلائی تھی، یاد ہے آپ کو. تو یہ کیا مطلب اس کا حل کیا بنے گا؟ نالے صاف ہیں،
جی جی اس شہر کا حل یہ ہے کہ اس شہر کو اس کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، یعنی کراچی میں سب سے زیادہ بلدیات کے اندر اگر ووٹ ملے تو جماعت اسلامی کو ملے، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ صرف میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے یا میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کو ملے، سب سے زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی بلدیات میں، لیکن کیا کہیں پھر فارم 13 آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دھاندلی شروع ہو جاتی ہے، پھر آرو کے بنائے ہوئے رزلٹ تیار ہوتے ہیں اور ہر جائز ناجائز سارے طریقے اختیار کر کے جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کو لا کر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا کریں کہ ایم کیو ایم تو اس شہر کے اوپر پچھلے 40 سال سے وہ آل اینڈ آل تھے، ان کے کہنے پر یہ شہر 15 منٹ کے اندر بند ہو جائے، اس شہر کے اندر بوری بند لاشیں، اس شہر کے اندر بھتہ خوری، اس کی بنیاد تو انہوں نے ڈالی، لیکن ہم کیا کہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا، اس شہر کے اندر ایک جانب ہمارے 9 ٹاؤن ہے، دوسری جانب میرا سوال تو یہ ہے کہ کدھر ہے پی ڈی ایم اے؟ جس طرح این ڈی ایم اے ہے وفاقی سطح پر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کدھر ہے؟ کدھر ہے یہاں سٹی وارڈنز کا ایک نظام ہے، 3,500 وہ بھی موجود ہیں، وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، 112 ریسکیو کی ٹیمیں نظر نہیں آتی، ٹریفک پولیس نظر نہیں آتی، ویسے لوگوں کو چالان کرتے یہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن ایسے موقع پر کوئی ریلیف دینے کے لیے یہ لوگ سڑکوں پر موجود نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح کنٹرول روم کوئی ہوتا ہے، سرکار کہتی ہے آن بورڈ لیتے ہیں لوگوں کو، جو مختلف رفائی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں سب مل کر کام کر سکیں، کسی ڈیزاسٹر کے موقع پر، کسی بارش کے موقع پر یا کسی طوفان کے موقع پر سب مل کر ایفرٹس کر سکیں، اجتماعی کوششیں ہو سکیں۔ جب سرکار یہ بھی نہیں کرے گی تو آپ مجھے بتائیں سرکار کا کام کیا رہ گیا ہے؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کی نااہلی کی سزا پورا شہر کراچی بھگتتا رہے، آپ کی کرپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن شہر کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، ان کو اس مشکل سے نکال سکیں۔ صحیح ہے۔ آخری بار میں ایک بات کروں صرف، اس کے بعد آپ کا مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ کراچی کے ایک دن کی بارش نے کم از کم آپ کو میں بتاؤں کہ لاہور کے پی کی جو بھی نیگلیجنسی تھی نا وہ بھی چھپا لی ہے اور ان کو اچھا بنا دیا ہے، یعنی نیگلیجنسی یا آپ کہہ لیں غفلت کا یہ حال ہے کہ ہمیں اب لاہور اور کے پی اچھا لگنے لگ گیا ہے، یہ وہاں کے انتظام و انصرام ہے۔ دیکھیں جی، آپ کی بات درست ہے، کراچی شہر میں کوئی کوارڈینیشن کا عمل نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے ایم سی اور کے ایم سی کے ماتحت جو ٹاؤن آتے ہیں، 25 ٹاؤن ہیں، جس میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے ہیں، 13 ٹاؤن خود پیپلز پارٹی کے ہیں، کوئی کوارڈینیشن کا عمل نہیں ہے۔ یہ سارے ادارے جن کا میں نے آپ کو نام لیا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج، ایس ایس ڈبلیو ایم بی، یہ سارے ادارے، یہ کوئی بھی ٹاؤن چیئرمین کے ماتحت تو چھوڑیے کوارڈینیشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، یہ بدترین طرز حکمرانی ہے جو پیپلز پارٹی کی شکل میں 17 سال سے صوبے پر براجمان ہے۔ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، بدعنوانی کا راج ہے، بیڈ گورننس کا راج ہے، اور یہ ساری چیزیں شہر کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں، ان حکمرانوں کی عیاشیوں کو بھی بھگت رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان مسائل کو جو بارش کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں ان کا بھی جو ہے سامنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مونم صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سر بانی پی ڈی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو انتخاب کیا گیا ہے، کیا انہیں اپنی جماعت میں کسی کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہا؟ ظاہر ہے خان صاحب نے کوئی لیڈرشپ تو تیار نہیں ہونے دی اور کسی پر اعتماد بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ہوا ہے، مطلب اگر اعتماد کرتے ہیں تو عثمان بزدار جیسے ہوتے ہیں، محمود خان جیسے ہوتے ہیں، اور اب اپنی پارٹی کو چھوڑ کے، تو یہ ایک میسیج ہے، یہ بڑی اس میں سائنس ہے، یہ بڑی سیاست ہے باریک سی۔ یہ ایک میسیج ہے کہ خان صاحب بہرحال احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جس نام کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، جن کو وہ خود کبھی یہ کہتے تھے، ایک تو خیر وہ نقل اتارتے تھے، وہ ایک ان کے اوپر چادر ان کی لے کے، وہ تو فوٹوز آج کل سے بہت چل رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہی مراد سعید کے ذریعے ان کو ایجنسیوں کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ان کا انتخاب، یہ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوئی مذاکرات کی طرف، کوئی استحکام کی طرف کوئی چیز نہیں ہو رہی، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں مزاحمتی سیاست، مزاحمت کروں گا، مزاحمتی تحریک، یہ نام ہی کافی ہے۔
ان کے نام کا انتخاب یہ ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کیا رہ گیا, ایک علامہ راجہ ناصر عباس, وہ ایک MW, ان کی الگ تحریک ہے, بالکل الگ اور پہلے سے چلی آ رہی, اور جناب ان کی الگ تنظیم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ پکڑ کے مانگے تانگے کے یہ لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں. کیا اب اگلے پھر سوال آئیں گے, پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, پی ٹی آئی کا جو پارلیمنٹیرین ہے, اب وہ اس پر ایک بات بتائیں, اعتماد کرے گا؟ نمبر 2, کیا وہ پھر بددل نہیں ہوگا؟ نمبر 3, پھر یہ تحریک, یہ پارٹی جس طرح تتر بتر ہو رہی ہے مزید نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ ہیں خان صاحب, اور یہ پتہ نہیں کیا ایک پرچی نکالتے ہیں اور بس وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے نہ ان کو ہوتا ہے کہ میری پارٹی کے رہنما, میری پارٹی کے لوگ وہ کیا کریں گے, کیونکہ بہرحال اس قوم میں تو وہ ہیں, چاہے وہ آج جیل میں بھی ہیں, کہ جو وہ کہیں گے وہی ہوگا, یہ ان کو ہے. اور وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور فخری انداز میں ہی کرتے ہیں کہ بھئی بجٹ جو ہے نا وہ کے پی کا میری منظوری کے بغیر نہیں ہوگا, چاہے ہو جائے. اس میں پھر سبکی بھی محسوس نہیں کرتے. تو یہ بہرحال دیکھیں, ابھی تو نامزدگی ہے پی ٹی آئی کی, اپنے لوگ اس پہ کوئی اعتراض کریں تو کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا جی. یہ تو پھر ان کا انتخاب ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے, لیکن یہ ہے بد اعتمادی ہے. بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی اس وقت جس جانب بڑھ رہی ہے, کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ہم جنس پرست کی, خواجہ سراؤں کی, ان کی پرائیویٹ پارٹیز کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا, یوٹیوب ہے, یہ تو ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, یوٹیوبرز کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اب یہ یوٹیوبرز کس طرح ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں اور کس طرح گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ نے وہ ٹرانسجینڈرز کی بات کی, جی, ان کا تو دیکھیں, ان کو حالانکہ اب یہاں پر ان کے کئی مطالبات, ان کے ڈیمانڈ وہ ہونی چاہیے تھیں, وہ پوری ہوئی ہیں اور کر رہے ہیں. مزید بھی خیر مسائل تو ہیں پاکستان میں, پاکستان تو مسائلستان ہی ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو خاطر میں لایا گیا ہے. اس کے بعد اب اگر وہ یہاں تک کر دیں, اریاں لباس, اریاں فوٹو, اریاں جناب ڈانس, اور اس طرح کی مختلف عجیب و غریب سی جو حرکات ہیں, اور پھر وہ شیئر بھی کریں, پھر وہ شیئر کر کے اوپر نمبر بھی دیں, بے راہ روی کی دعوت بھی دیں, اسے میں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کہ یہ تو نہیں ہے قابل قبول. ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے پھر اب سوشل میڈیا اب چونکہ دہشت گردی سے بھی بڑا جو ہے نا ایک ہتھیار ہے اس وقت, میں آپ کو بتاؤں. اور اس وقت اگر جنگوں کی بھی ہم بات کریں نا, تو میدان جنگ میں جنگیں نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں ساری کی ساری. مطلب یہ سوشل میڈیا اسی طرح دہشت گردی سے بھی بڑا شاید اس وقت جو ہے نا دنیا کو یہ چیلنج کا سامنا ہے. یہ اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں کوئی رولز, کوئی چیزیں کوئی طے ہوں, جیسے اے آئی کے حوالے سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں ابھی سے, تو یہ کوئی میکنزم بنے گا. خیر جو بات ہے ٹرانسجینڈرز کی, ان کو دیکھیں, ان کے حقوق ضرور ان کو ملنے چاہیے, اور ان کو عام لوگوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, جس طرح باقی پاکستانی شہری ہیں اسی طرح ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک لیمٹ جو ہے نا وہ کراس نہ کریں, اور وہ جس بھی پھر اگر ان پہ کوئی بات آئے گی جس اکاؤنٹ سے شیئر ہوگی اور وہ ریاست ان کے خلاف, حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی, تو پھر اگر وہ حقوق کے نام پہ اس بات کو بھی کہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا, تو پھر اس کو مانے گا نہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف. آپ کا دونوں طرف سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.